الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا یہ اعلان ہے امیر المومنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا نرالی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا خدا بندہ خدایا رحمتیں برسیں نورانی کی تربت انور پہ بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات
دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کی محفل حضرت علامہ پیر سید احمد فاروق شاہ صاحب مجددی زید شرفہ حضرت مولانا محمد سلمان لیاقت جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاری محمد خالد جلالی صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا قاری محمد سعید احمد جلالی صاحب زید شرفہ، صاحبزادہ محمد تصور حسین جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ نے استاذ العلماء حضرت مولانا محمد رمضان اویسی صاحب کا خطاب بھی سنا، اور ابھی محترم محمد بدیع الزمان بھٹی صاحب ایڈوکیٹ آپ کا خطاب بھی سنا۔ اللہ کے فضل سے بڑے جامع خطابات آپ نے سماعت کیے ہیں، اور عشاء کے بعد سے یہ کانفرنس جاری ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف گلاب چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمارے ان نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات و خواتین نے آج کے اس اجتماع میں شرکت کی ہے، رب ذوالجلال سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے اور پورے دین کی تعلیمات کا قلعہ ختم نبوت ہے۔ ہم نے فہم دین کورس کے جو مختلف سیشن ہیں ان میں ہمیشہ ختم نبوت کا موضوع شامل رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت اور ختم نبوت میں علماء اہل سنت کی جو کوششیں ہیں، کردار ہے، مفاہیم ختم نبوت اور آیت ختم نبوت کے اسرار و رموز، متعدد موضوعات پر ہمارا لٹریچر اس سلسلہ میں موجود ہے۔ آج کے اس اجتماع میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما،
اور رب ذوالجلال کو ہر چیز کا علم ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس وقت اس آیا کریمہ کو موضوع بنایا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے معجزے کا ذکر کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات حسی معجزات، اونٹنی پہاڑ سے نکلی، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ قرار پایا۔ وہ معجزہ حسی تھا، حواس خمسہ سے جس کا ادراک ہو وہ حسی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، یہ معجزہ حسی تھا۔ حسی معجزہ سمجھ میں جلد آتا ہے، مگر جب تک حس کے سامنے ہو معجزہ، جب غائب ہو جائے تو پھر صرف خبر باقی رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، مگر آج معجزہ نہیں ہے، آج اس کی خبر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی وہ معجزہ تھی، مگر آج اس کی خبر باقی رہ گئی ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحی اللہ الی، رب ذوالجلال نے جو مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا ہے، فرمایا وہ قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل فرمایا ہے۔ حسی معجزے قدم قدم پہ ظاہر ہوئے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے، اور اب وہ وحی ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کی۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر آنے والی وحی کا انداز اور ہے، ہمارے نبی علیہ السلام پر اترنے والی وحی کا انداز اور ہے۔ تورات بھی رب کا کلام، زبور بھی رب کا کلام، انجیل بھی رب کا کلام، مگر وہ معجز نہیں۔ ان کا یہ اعلان نہیں ہے کہ کسی کو اگر شک ہو تو سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ وہ کلام الہی ضرور ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، مگر جس نے یہ اعلان کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ اعلان صرف قرآن کا ہے، وحی بھی ہے، معجز بھی ہے۔ اس نے عاجز کر دیا عقلوں کو، کوئی اس کا مقابل نہ بنا سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے حسی معجزے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ حسی نہیں عقلی معجزہ۔ سبب اس کا کیا تھا کہ جن کی نبوت کچھ وقت کے لیے تھی، یعنی اس لحاظ سے کہ بعد میں نئے نبی آ جانے، اللہ نے ان کو معجزہ بھی وقتی دیا، اور جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کی شان دی ان کو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بیان کیا تھا تو ساتھ ایک امید کا اظہار بھی کیا تھا، اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہر دن اس امید کی صداقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، جب میرا معجزہ دائمی ہے، میرا معجزہ ہمیشہ ہے، میرا معجزہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، میرا معجزہ کبھی باسی نہیں ہوگا، میرا معجزہ ہمیشہ تازہ رہے گا، تو پھر فرمایا ہمیشہ لوگ
معجزے کو دیکھ کے میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے. مجھے امید ہے جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنے پہلے کسی نبی کی امت نہیں ہے. اس بنیاد پر کہ رب ذوالجلال نے مجھے وہ معجزہ دیا ہے جو معجزہ ہر دور میں اپنی تجلی دکھانے والا ہے. اس واسطے پورا قرآن یہ معجزہ ختم نبوت ہے. پورے قرآن کا اعلان ہے کہ میری سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ, آیت جیسی آیت بنا کے لے آؤ. لہذا ہر آیت ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے. ہر آیت ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کر رہی ہے اور ہر آیت سے یہ عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اس کا بیان کرتا ہے. اس بنیاد پر اثرات کتنے ہیں, رزلٹ کیا ہوگا, یہ ختم نبوت والا معجزہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزوں پہ بھاری ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فی الجنت 120 صفا 80 منها من امتی, جنت کی کل 120 صفیں ہوں گی. ان 120 صفوں کے اندر کروڑوں انسان موجود ہوں گے. فرما ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں ختم نبوت کے ماننے والوں کی ہوں گی. یعنی میری امت کی اس لحاظ سے ماننے والے جو آخر میں امت آئی ہے, اس امت کے لوگ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں آنے والے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتی اکٹھے کیے جائیں گے تو صرف 40 صفیں پوری ہوں گی. یہ اکیلی امت جو معجزہ ختم نبوت رکھنے والی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت کو بیان کرنے والی ہے, اس امت کو اتنی جنت کے اندر آبادی کی جگہ ملے گی. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 80 صفیں میرے غلاموں کی موجود ہوں گے. اس واسطے ویسے تو ہر آیت سے ختم نبوت کا بیان ثابت ہے. یہ آیت اس میں چند چیزیں بڑی قابل غور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن ہے, اس میں آپس میں بڑی مناسبت ہوتی ہے, جملے کی, لفظ کی. آخر ان دو چیزوں کے درمیان نسبت کیا ہے, مناسبت کیا ہے؟ ایک ہے کہ تم میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, اور ساتھ کروایا وہ آخری نبی ہیں. باپ نہ ہونا اور رسول ہونا, ان دو چیزوں کا آپس کا تعلق کیا ہے؟ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ رسول ہیں. ایک چیز کی نفی, دوسرا کا اثبات. تو یہ قانون ذہن میں رکھیے, جس وقت قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن آپس میں جڑا ہوا ہے. اسے چاہو تو اس ربط کو دو جملوں میں بھی بیان کیا جا سکتا. یہ آیت ختم نبوت جو تفصیلی بیان جس میں موجود ہے, رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. باپ نہ ہونا اور رسول ہونا آپس میں ان کا ربط دیکھیں, پھر آیت کی لطافت محسوس ہوگی کہ رب ذوالجلال نے کتنی عمدگی سے ختم نبوت کے بیان کو, مضمون کو بیان فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات, عربی زبان کا ایک لفظ ہے لاکن. علماء جانتے ہیں وہ استدراک کے لیے ہوتا ہے. استدراک یہ ہے کہ لاکن سے پہلا جو کلام ہے اس سے کوئی وہم پیدا ہو سکتا ہے مخاطب کو, لیکن بول کے اس وہم کو ختم کر دیا جاتا ہے. ہم اردو میں اس کا ترجمہ لیکن سے کرتے ہیں. آپ اپنی زبان پر روزانہ کئی بار اس کو استعمال کرتے ہیں. مثال اس کی یوں سمجھو, دو دوست ہیں آپس میں بڑے کلوز ہیں, بہت گہرا تعلق ہے, ہمیشہ ایک جگہ اکٹھے نظر آتے ہیں, ہمیشہ اکٹھے نظر آتے ہیں. جس جگہ دیکھو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں, اتنا قریبی تعلق ہے. اب ان میں سے ایک کا اعلان مجمع میں ہو گیا کہ وہ نہیں پہنچا. تم نے سمجھا جب وہ نہیں پہنچا
زید تو پھر امر بھی نہیں آیا ہوگا، چونکہ دونوں اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ ایک کی نفی سے دو چیزیں جو لازم و ملزوم بنی ہوئی تھیں، ایک کی نفی سے دوسری کی نفی کا وہم پڑنے لگا، تو تم نے لیکن استعمال کیا۔ تم نے کہا زید تو نہیں آیا لیکن امر آیا ہے۔ دونوں اکٹھے آتے تھے، ایک کی نفی سے جب فہم ہوا کہ دونوں نہیں آئے ہوں گے تو اب لیکن آپ کو استعمال کرنا پڑا۔ اب نے کہا زید نہیں آیا، مگر یہ نہ سمجھنا کہ امر بھی نہیں آیا، لیکن امر آیا۔ یہاں وہ دو کیا چیزیں تھیں جن میں سے ایک کی نفی ہوئی تو دوسری کی نفی کا وہم پڑا، یعنی پڑھ سکتا تھا مخاطب کو، تو رب ذوالجلال نے لیکن استعمال کر کے فرمایا دوسری چیز کو منفی نہ سمجھنا، وہ چیز تو ثابت ہے۔ تھوڑی سی توجہ کرو گے تو اس میں بڑی لذت محسوس ہوگی۔ ایک ہے باپ ہونا اور دوسرا ہے شفیق ہونا۔ بالعموم جو باپ ہوتا ہے وہ شفیق بھی ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے اولاد کے لیے رحمت کا سائبان ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے بڑا مہربان ہوتا ہے۔ باپ ہونا اور مہربان ہونا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جب یہ آیت اتر گئی، پہلا بیان آیا پہلے حصے میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ باپ نہیں تو پھر تو شفیق بھی نہیں ہوں گے، باپ ہوتے تو شفیق ہوتے۔ دو چیزوں میں سے جب ایک کی نفی ہوئی اور دوسری کی نفی کا وہم ہو سکتا تھا تو رب ذوالجلال نے لیکن استعمال کیا، فرمایا تم میں سے وہ کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ شفیق بھی نہیں، شفقت وہ کرتے ہیں جو باپ کر ہی نہیں سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ رحمت بھی نہیں، وہ شفیق بھی نہیں، وہ مہربان بھی نہیں۔ فرمایا مہربانی وہ کرتے ہیں جو باپ کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ ربط تھا دو چیزوں کا، ایک کی نفی سے دوسری کا وہم پڑ رہا تھا، لیکن سے اس وہم کو دور کر دیا گیا اور عظمت ظاہر کی گئی۔ وہ باپ جو مہربان ہوتا ہے اس کا انداز اور ہے، یہاں انداز اور ہے۔ باپ کو بتاؤ گے تو پتا چلے گا، پھر مہربانی کرے گا، یہاں بتائے بغیر بھی وہ مہربانی کر دیتے ہیں۔ باپ ساتھ والے کمرے میں ہو، بیٹا ذبح ہو رہا ہو، باپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے، وہ پتہ چلے گا تو کچھ کرے گا، وہاں خبر دینا ضروری ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس وقت امتی تڑپتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن مایوس نہ ہونا کہ شفقت بھی نہیں کریں گے، شفقت وہ کرتے ہیں جو شفقت باپ کر ہی نہیں سکتا۔ باپ کو پتہ چلے گا تو پھر بھی وہ کرے گا جو اس کے اختیار میں ہے۔ میدان محشر ہے، کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں، بڑے بڑے تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہیں اور بڑے بڑے اونچی کرسیوں والے قدموں کے نیچے موم جامے بن چکے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جس وقت باپ بیٹے کو بھول چکا ہوگا اور بیٹا باپ کو بھول چکا ہوگا، اس ماحول میں بھی میرے نبی علیہ السلام اپنے امتی کو نہیں بھولیں گے۔ گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ انا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ اب یہ آغاز تھا اس مضمون کا، تم میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول وہ شفقت کرتا ہے جو شفقت باپ کر ہی نہیں سکتا۔ اب آگے اس کو ترقی دی رب ذوالجلال، فرمایا وخاتم النبیین،
وہ صرف رسول ہی نہیں، وہ آخری نبی بھی ہے۔ اب یہاں سے مضمون ایڈوانس مزید کیسے ہوا؟ ہر رسول اپنی امت کے لیے شفیق ہوتا۔ آخر ایک مالی اگر ہو جس نے پودے لگائے ہوں، اسے بھی اپنے پودوں سے پیار ہوتا ہے، تو نبی نے تو بڑی محنت کر کے امت تیار کی ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہوتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، جو پیار ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنی امت سے ہے وہ کسی نبی کو اپنی امت سے نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی ہے اور یہاں اس کا بیان بھی ہے۔ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ آخری نبی۔ ایک وہ رسول ہیں جن کو پتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو اور آ جائیں گے، میری امت کا سہارا بن جائے گا، میری امت کو آ کے وہ سنبھال لیں گے، میری امت کے لیے وہ ابر کرم بن جائیں گے۔ اس پیغمبر کو اپنی امت سے پیار تو بڑا ہے، مگر وہ پیار نہیں کہ سب کچھ میں نے کر کے ہی جانا ہے، ان کا میرے بعد کوئی سہارا نہیں۔ وہ کہیں گے جب تک میں ہوں آگے ان کے لیے اور آ جائے۔ مفسرین نے اس کی ایک مثال لکھی، ایک شخص وہ ہے جس کی اولاد کے چچے بھی ہیں ماموں بھی ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کی اولاد کا نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی ماموں ہے۔ اب دونوں کے پیار میں فرق ہے۔ جس کی اولاد کے چچے بھی ہیں ماموں بھی ہیں، وہ اولاد سے پیار تو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں چلو میں مر گیا تو چچے سنبھال لیں گے، ماموں سنبھال لیں گے، پیار ضرور کرے گا، اپنے اولاد کے لیے بینک بیلنس سوچے گا، ان کے لیے سب کچھ سوچ رہا ہوگا، مگر پھر بھی اس کو سہارا ہے۔ لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری اولاد کا نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی تایا ہے نہ کوئی ماموں ہے، کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں، سب کچھ میں نہیں کرنا ہے۔ اب جتنا یہ اولاد کے لیے سوچے گا اس کا ایک اپنا انداز ہوگا۔ بلا تشبیہ جو انبیاء علیہم السلام آئے اور ان کو پتا ہے کہ ابھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور آ جائیں، ان کا چہرہ بھی پرنور ہوگا، ان کی تعلیم میں بھی بڑا سرور ہوگا، وہ بھی دل میں درد رکھیں گے ان غلاموں کا، وہ بھی ان کی کشتی کنارے لگائیں گے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں سے بڑا پیار کیا ہے، مگر ان کو پتا تھا کہ میرے بعد اور آنے والے ہیں، وہ آ کے سہارا دے دیں گے۔ انہوں نے وہ پیار نہیں کیا جو پیار میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، سب کچھ امت کا میں نے آپ ہی کرنا ہے، میں نے سب کچھ ان کو عطا کرنا ہے، میں آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، لہذا ہر دور کے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے پیار کرتے رہے، لیکن جو پیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے آقا نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اللہ اس مضمون کو اس آیت میں بیان کر رہا ہے، نہ تم میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ شفیق بھی نہیں، شفقت میں باپ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر کہا وہ عام رسول نہیں کہ کہے کوئی بعد میں کر لے گا کچھ دے جاؤں، یہ وہ رسول ہیں جو آخری ہیں جنہوں نے شفقت کی امت پہ انتہا کر ڈالی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب مضمون بتدریج پہنچا خاتم النبیین تک کہ یہ وہ ہے جنہیں پتا ہے کہ میں نے سب کچھ کرنا ہے اور میں نے ہی سہارا دینا ہے۔ اس واسطے انداز دیکھ لو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگرچہ ہزاروں ہو روزانہ قبول، مگر ایک خصوصی کوٹا ہے اللہ نے دیا ہر نبی کو، جس مقصد کے لیے مانگو وہ پورا ہوگا، یہ باقاعدہ ان کو کہہ دیا گیا۔ تو ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، کسی نے بچا کے نہیں رکھی، کسی نے چھپا کے نہیں رکھی، اپنے کسی مقصد کے لیے مانگی، مانگنا جائز تھی، رب نے حق جو دیا ہوا تھا، مگر قربان جائیں ختم نبوت کی تاج والے ذات پر، فرما انی اختبأت دعوتی، میرے غلاموں میں نے آج تک وہ دعا نہیں مانگی، اگرچہ روزانہ میری قبول ہوتی ہے، میں مانگتا ہوں رب قبول کرتا،
مگر وہ خاص کوٹے والی دعا میں نے آج تک نہیں مانگی اور نہ ہی ابھی مانگوں گا. کب مانگوں گا؟ فرمایا شفاعت لامتی الی یوم القیامہ. میں وہ دعا قیامت والے دن مانگوں گا. اب دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی پیار تو تھا اپنی امتوں سے، مگر دعا نہیں بچا کے رکھی. دعا مقصد کے لیے مانگ لی، کوئی مشکل پیش آئی دعا مانگ لی. میرے نبی علیہ السلام پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے. طائف کا بازار بھی تھا، حنین کا میدان بھی تھا، بڑے بڑے مشکل وقت آئے ہیں. پر میں نے وہ دعا نہیں مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا شفاعت لامتی الی یوم القیامہ. قیامت تک جتنی امت آئے گی ایک دعا سے سب کو جنت میں لے جاؤں گا. تو پتہ چلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ ختم نبوت والی امت کے لیے سہولتیں کیا ہے. جس امت کو یہ عقیدہ ملا ہے اور غلامی ملی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت میں اور دیگر امتوں میں فرق کیا ہے؟ یہ امت ختم نبوت کی وارث ہونے کی بنیاد پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو آخری نبی ہے. رب ذوالجلال نے ان کو یہ شان دی ہے کہ ان کو اس محبوب کا غلام بنایا ہے جو تمام نبیوں میں سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار کرنے والے ہیں. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہر دور میں ایک امتحان امتوں کا ہوتا رہا. رب نے ہمیں اس امتحان سے بچا لیا. امتحان ہر دور میں رہا. وہ امتحان کیا تھا؟ یعنی یہ جو ہم ختم نبوت پر زور دے رہے ہیں، اس کی جو ایک افادیت ہے، جنت بھی ملے گی اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی راحت ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر ہر دور میں امتوں کا امتحان ہوا. ایک نبی آئے، ان کا کلمہ جاری ہوا، لوگوں نے پکا لیا. زمانہ گزرا، کلمے کا وقت ختم ہو گیا، نئے نبی آ گئے. اب اللہ کا حکم ہوا کہ اب جو نئے آئے ان کا کلمہ یہ ہے، اب یہ کلمہ چلے گا، اب یہ پکانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھو گے تو پھر جنتی بنو گے. اب ایک انسان کسی تنظیم کا رکن بن جائے، کسی جماعت کا، اس کو جماعت بدلنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور امت سے دوسری امت میں جانا، کلمہ بدل جانا، اس میں باقاعدہ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. جو کہیں گے نہیں ہم تو پہلے جو پکائے وہی پڑھیں گے، وہ مارے جائیں گے. اللہ فرمائے گا میری مرضی ہے، تمہاری مرضی. وہ جب تک پڑھوانا تھا پڑھوا دیا، اب نیا کلمہ ہے. اب جو نیا پڑھیں گے وہ جنتی بنیں گے، جو پرانا پڑھیں گے وہ جہنمی بن جائیں گے. ہر دور میں آزمائش ہوتی رہی. کروڑوں سلام ہوں 12 ربیع الاول کو کہ جب میرے نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گئے. اللہ نے ہمیشہ کے لیے یہ امتحان ختم کر دیا. وہ زمانہ گزر گیا جب کلمے کی ڈیٹ ختم ہو جاتی تھی. وہ زمانہ گزر گیا جب فنکشنل نبوت کی مدت ایکسپائر ہو جاتی تھی. وہ دور چلا گیا کہ جب کہا جائے کہ اب نیا کلمہ آیا ہے، بچنا ہے تو نیا پڑھو. اللہ کے فضل سے ختم نبوت کا تاج جو میرے نبی علیہ السلام پہن کے آئے ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا اب جس نے پڑھنا ہے انہی کا کلمہ پڑھنا ہے. اب جنت کی مہر اسی کلمے پر ہے. اب اسی کلمے کا ہر طرف راج ہوگا، نہ یہ کلمہ بدلے گا نہ یہ نبوت بدلے گی. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ان رحمتوں کا ذکر کر دیا. وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی عام نہیں، وہ ہے جو سب سے آخر میں نبی بن کے آئے ہیں. لہذا رب ذوالجلال نے ان ساری رحمتوں کا اظہار کرتے ہوئے فرما دیا اوروں کے دنیا میں آنے کا انداز اور تھا، ان کا دنیا میں جلوہ گر ہونے کا انداز اور ہے. محتشم صاحب یہاں ضمناً
یہ بات بھی ذکر کر دی جائے. ختم نبوت کا نعرہ لگانا، ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرنا، اس کا ایک مدار ہے، اس کے سوا بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا. بھلا جن لوگوں کا میلاد سے سینہ جلتا ہو وہ ختم نبوت کا نام لینے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو میلاد نبی علیہ السلام اور پھر ہے ختم نبوت. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس وقت تمام کتابوں کا مطالعہ کیا، فرماتے ہیں باقی انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری اور انداز کی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری اور انداز کی تھی. وہ جلوہ گری کا وقت ہی بیان کر رہا تھا کہ اور وہ تھے جن کو ختم نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا، اور یہ وہ ہیں جن کو رب نے میلاد میں ہی ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے. کیسے؟ اللہ کا فرمان ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ طبرانی میں موجود ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر. وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر نبی صرف ایک قوم کا نبی ہوتا تھا، ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا. ان میں کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہے جنہیں رب نے دو قوموں کا رسول بنایا ہو. چھ جائے کہ وہ ہزاروں کے ہوں، کوئی دو کا بھی نہیں تھا. جتنے آئے صرف ایک قوم کے لیے تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، یعنی کہ بالسنۃ اقوامی. ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. توجہ کرنا، فرمایا لفظ قوم بھی واحد ہے، لفظ لسان بھی واحد ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ہر رسول کو قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا. وہ آئے ایک قوم کی طرف، زبان ایک قوم کی دے دی گئی. جب میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا وقت ہے تو اللہ کا فرمان کیا انداز ہے بھیجنے کا. اللہ فرماتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں کروڑوں قوموں کا نبی بنا کے بھیجا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بات اصل میں جلوہ گری سے ہی واضح ہو گئی کہ دیگر جو تھے ایک ایک قوم کی طرف آئے، ان کی خوشی بھی ایک قوم کو، ان کا رابطہ بھی ایک قوم سے، ان سے کے منگتے بھی ایک قوم سے، ان کے سوالی بھی ایک قوم سے، ان کے خزانے بھی اسی لحاظ سے جس کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. فرمانے لگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذوالجلال نے بھیجا ہے سب قوموں کے لیے تو پھر خوشی بھی سب کے لیے، پھر خزانہ بھی سب کے لیے، پھر در بھی سب کے لیے، پھر عہد نبوت قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے. لہذا وہی شخص عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کا حقدار ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی میلاد کی عظمت کو ماننے والا ہے. یہ میلاد کا انداز ہی واضح کر رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں ساری قوموں کے لیے بھیج دیا ہے، سارے زمانوں کے لیے بھیج دیا ہے. اب کوئی جگہ چپا بھی نہیں بچا جہاں کسی اور کو بھیجا جائے، کوئی ایسا مکان ہی نہیں بچا کہ جہاں کوئی کمی رہ گئی ہو ان کے آنے کے بعد اور پھر کسی اور کو بھیجا جائے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. قیامت تک کے لیے کوئی مسئلہ ایسا پیدا نہیں ہوگا کہ جو میں نے بتایا ہوا نہ ہو. تو میں تمہیں اس روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دوسروں کا دن روشن ہوتا ہے. اس واسطے جس جہت سے بھی دیکھو گے ختم نبوت ہمارے نبی علیہ السلام کی شان. نام دیکھو نام ختم نبوت والا اور کام دیکھو کام ختم نبوت والا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نصاب پڑھاتے رہے امتوں کو، کسی نے کوتاہی نہیں کی، سب نے حق ادا کیا، مگر جو ڈیوٹی تھی کام وہ کیا.
ان کے ذمے قیامت تک کے لیے پڑھانا نہیں تھا، ان کے ذمے قیامت تک کے مسائل کا حل نہیں تھا، ان کے ذمے وقت وقت کی ڈوز تھی کہ اب جو انسان کو چاہیے وہ دے دو، انسان کو آگے چلاؤ، اس کا ذہن کھولو، رائٹ وزڈم کی طرف اس کو لے جاؤ۔ بنیادی سبق دیے جاتے رہے نبیوں کی طرف سے امتوں کو، اور وہ کام چلتا رہا اچھے طریقے سے، پر ان کا حصہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سبق پڑھا جائے۔ جس وقت باری آئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے میرے رب نے بھیجا اس لیے ہے میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، سب کچھ بیان کر کے جاؤں گا۔ انما بعثت لاتمم، میرے بھیجنے کا مقصد ہی تکمیل ہے، میں مکمل کرنے آیا ہوں، میں تکمیل کرنے آیا ہوں۔ پہلے نبی تکمیل کرنے نہیں آئے، وہ وقت وقت کی ڈیوٹی دینے آئے، جو اس وقت چاہیے تھا وہ انہوں نے دیا۔ اب میں نے قیامت تک کے لیے دینا ہے، میں نے قیامت تک کے مسائل حل کرنے ہیں، میں نے قیامت تک کے لیے نور پھیلانا ہے۔ میری نبوت کا انفرادی وصف یہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، خواہ وہ کردار کی بات ہو، خواہ وہ خلق کی بات ہو، خواہ وہ سیرت کی بات ہو، خواہ وہ سیاست کی بات ہو، خواہ وہ ریاست کی بات ہو، خواہ وہ فرد کی بات ہو، خواہ وہ قوم کی بات ہو، خواہ وہ نظام زندگی کی بات ہو، خواہ نظام بندگی کی بات ہو، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں سب کچھ امت کو پڑھا کے دنیا سے جاؤں گا۔ یہ کمال ہے، فضیلت ہے آخری ہونے میں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آخری ہونا زمانے کے لحاظ سے یہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، اصلی ہونا کمال ہے۔ یہ ہے وہ تحذیر الناس کی غلطی کہ جس کی بنیاد پر مرزے نے پھر دعویٰ کر دیا۔ بانی دارالعلوم دیوبند نے تحذیر الناس میں لکھ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی کرنا آخری نبی، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کا معنی ہے اصلی نبی۔ آخری ہونے میں کوئی کمال نہیں، اصلی ہونے میں کمال ہے۔ اصلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ باقی سب آپ کا سایہ ہے، آپ اصلی ہیں، اور آخری زمانے کے لحاظ سے نہیں۔ لہذا کہنے لگا اگر آج کوئی یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور ہوں سایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے کہا خاتمیت محمدی میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ چور دروازہ تھا قادیانیت کے لیے۔ مرزے نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اصلی وہ ہے، میں ان کا سایہ ہوں۔ لہذا وہ کہتا ہے معاذ اللہ میرے نبوت سے ان کی ختم نبوت میں فرق کوئی نہیں پڑے گا، اگر وہ میری اصل نہ ہوتے تو پھر تو پڑتا، میں اور وہ ایک ہی ہوں، سارا وجود ہی وجود ہوں، میرا وجود ان کا وجود بن گیا معاذ اللہ۔ اب یہ غلطی جو کی کچھ لوگوں نے، آج ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ختم نبوت کا۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، جنہوں نے کل دروازہ کھولا تھا وہ ختم نبوت پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ ختم نبوت پہ پہرا فکر رضا کا دیوانہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھو کس انداز میں آخری ہونے میں وہ کہہ رہا ہے کوئی شان ہی نہیں، حالانکہ آخری امت ہونے میں بڑی شان ہے، آخری نبی ہونے میں کتنی بڑی شان ہوگی۔ آخری ہونے میں تو بڑی شان ہے، یہ فضیلت ہے۔ شان نہ ہوتی تو سرکار اس کو اپنے خصائص میں کیوں بیان کرتے، جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی، جو مجھ میں ہے میرے سوا کسی میں نہیں۔ ان میں ایک خاتم النبیون، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو فضیلت تھی تو اس کو فضیلت سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود نے کہا، جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے کہ تمہارے قرآن کی ایک آیت ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہم وہ دن عید کا دن بناتے۔ اتنی بڑی آیت ہے تمہارے قرآن کے اندر۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی ہے جو تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے؟ کہتے ہو کاش کہ ہماری کتاب میں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اللہ فرماتا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج الیوم اکملت لکم دینکم. تو بنی نا فضیلت کے کون ہیں جن کے لیے رب نے سب کچھ مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. نعمت کرتا رہا مگر آج میں نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے. یہود کہنے لگے یہ ہے وہ آیت. اگر ہمیں ملتی تو ہم کہتے کہ جن کا دین پورا ہے وہ ہم ہیں, جن کی شریعت مکمل ہے وہ ہم ہیں. آج تمہارے قرآن کی یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ پہلے وقت وقت کی بات تھی, اگر قیامت تک کا نصاب آیا ہے تو قرآن میں آیا ہے. کہنے لگے ہم ترس رہے ہیں اس شان کو. رب نے ہمارے نبی سے تو یہ اعلان نہیں کروایا, تمہارے نبی سے اعلان کروایا ہے. اس واسطے بڑی شان سمجھی اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی شان نہیں ہے یا یہ عید منانا اس پر جائز نہیں ہے. فرمانے لگے یہود تم ایک عید مناتے, ہماری تو 2 عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی. وہ فلسفہ کی اس میں فضیلت ہے آخری ہونے میں, وہ بھی ثابت کیا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں, ان کا بھی رد کر دیا. کیوں؟ فرمایا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں, اور وہ 2 نہ عید قربان تھی نہ عید فطر تھی. کون سی 2 عیدیں؟ فرمایا عرفہ کا دن بھی تھا, جمعہ کا دن بھی تھا. عرفہ 9 ذوالحج, قربانی کی 10 ذوالحج کو ہوتی ہے. 9 ذوالحج کا دن جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں, فرمایا عرفہ کا دن بھی تھا, جمعے کا دن بھی تھا. جمعہ بھی ہماری عید ہے, عرفہ بھی ہماری عید ہے. تو ہماری تو 2 عیدیں تھیں جس دن ہم پر ہمارے لیے یہ آیت نازل کی گئی. تو اس شرف کی بنیاد پر کہ دوسرے تو ترس رہے ہیں کہ کاش کے یہ آیت ہمیں ملتی, آخری ہونے والا بس ہمیں ملتا. اور ہمارے یعنی اس اسلام کے اندر سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آخری ہونے میں کوئی شرف ہی نہیں ہے. جبکہ مطلب کیا بنا کہ سرکار فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. مجھے میرے رب نے بھیجے اس لیے ہے کہ میں مکمل کرنے آیا ہوں. اب جس نے مانگنا ہے مجھ سے مانگنا ہے, جس نے لینا ہے میرے در سے لینا ہے. اب کسی اور کا انتظار نہیں ہوگا, مجھ سے پہلے انتظار ہوتا رہا. اب میں آ گیا ہوں, میرے بعد کوئی نہیں, میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جو چاہو گے مجھ سے ملے گا. ہر دن کا اجالا, ہر صدی کی سوغات, قیامت تک کی روشنی, قیامت تک کے خزانے, قیامت تک کی آگہی, قیامت تک کی خوشبو میں پھیلانے کے لیے پہنچا ہوں. اب یہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے بول کر ختم نبوت کا لفظ بھی بیان کیا, ختم نبوت کا مفہوم بھی بیان کر دیا, اور ساتھ ہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا. وہ جنہوں نے اپنی کسی مہم چلانے کے لیے ختم نبوت کا لفظ استعمال کیا, ختم نبوت کے نام پر تنظیمیں بنائیں, اگر وہ ہوش کریں ان کا عقیدہ, یہ عقیدہ جو دیگر امور پر مشتمل ہے, وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ ختم نبوت کی تفصیل کریں. ان کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا, اس میں وسعت ہی نہیں اتنی. کیونکہ معنی ختم نبوت کا کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو کل ضرورت پڑے گی میرے بعد وہ بھی میں نے بتایا, جو 2 صدیوں بعد پڑے گی وہ بھی میں نے بتایا, جو 10 صدیوں بعد ضرورت ہوگی وہ بھی میں نے بتایا. مطلب کیا بنا؟ ہر صدی کا جو اندھیرا تھا میں نے اس کے لیے سویرا دیا. ہر صدی کا جو کسی طرح کا بیماری تھی ہر صدی کی میں نے اس کا علاج دیا, جو مشکل تھی میں نے اس کو حل کیا. اب اس کے ضمن میں کیا پتا چلا کہ میرے نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن تک ہر گھنٹے کا پتا ہے, ہر منٹ کا پتا ہے, ہر سیکنڈ کا پتا ہے. جسے یہ معلوم نہ ہو کہ 15ویں صدی میں امت پر مشکل کیا آئے گی, وہ 15ویں صدی کے لیے نور کیسے دیں گے؟ جنہیں یہ خبر نہ ہو معاذ اللہ کہ 15ویں صدی میں امت میں بیماری کیا پیدا ہوگی, وہ علاج کیسے کریں گے؟ اس واسطے ختم نبوت کا مفہوم بیان کرتے وقت یہ ماننا پڑے گا کہ میرے نبی علیہ السلام کو ہر صدی کا علم, ہر سال کا علم,
ہر مہینے کا علم، ہر ہفتے کا علم، ہر دن کا علم، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کا علم، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں یہ ایمان موجود ہو. اگر یہ موجود ہوگا تو وہ سنی کے سینے میں موجود ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. لہذا جو فلسفہ ختم نبوت قرآن و سنت میں آیا اس کا نظارہ سنی کے سینے سے کیا جا سکتا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں مکمل کرنے آیا ہوں. تو اب کیا ہوا؟ اور جو کچھ چاہیے تھا میں نے دے دیا. اب کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ جب کام ہی نہیں بچا نبوت کا پیچھے، جو تھا میں نے کر دیا. مجھ سے پہلے انتظار رہتا تھا، اب کسی کو انتظار نہیں رہے گا. جو کرنا تھا قیامت تک کے لیے، جو رب نے دلوانا تھا انسان کو، اس نے بچا کے نہیں رکھا، اس نے مجھ سے دلوا دیا ہے. یہ ہے آخری ہونے کا شرف. رب نے جو کچھ دینا تھا بندے کو پہلے تو بچا بچا کے رکھتا رہا کہ اے آدم کچھ تو دے لو، تم دے لو. اے حضرت آدم علیہ السلام کچھ تم دو. اے حضرت نوح علیہ السلام کچھ تم دے دو. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تم دے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ تم دے دو. سارے کے حصے بنا کے رکھے تھے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آئی، کچھ نہیں، جو کچھ دینا ہے یہ سب کچھ دے دو. اس سارے مضمون کو میرے امام نے ایک شعر میں بند کر دیا. نبوت کا دروازہ کیوں بند ہوا؟ کیوں؟ فرمایا کام ہی نہیں بچا. اب پھر نبوت کا دروازہ کھلا کیوں رہتا؟ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا. پہلے پھول اس لیے کھلتے رہے کہ جگہ بچی ہوئی تھی. صحن چمن میں جگہ تھی، جو کھلتا تھا وہ اعلان کرتا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں مگر میرے آقا آنے والے ہیں. بڑے بڑے حسین پھول کھلے، خوشبو پھیلی، صحن چمن پھر بھی بھرا نہیں تھا. بڑے بڑے خوبصورت پھول کھلے پھر بھی بھرا نہیں تھا. لیکن 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو جو صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، اب جگہ باقی نہیں رہ گئی. اب صحن نبوت کے اندر کوئی پھول نہیں کھل سکتا. کانٹے، کسی گندگی کے ڈھیر پر کوئی کانٹا تو پک سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا. اس واسطے کہ جو ہوم ورک ہے نبوت کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ہی مکمل کر دیا ہے. کوئی چیز بچی نہیں، کوئی اور دینے آئے، کوئی اور پڑھانے آئے، کوئی اور بتانے آئے. اس واسطے کام بھی بتا رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. جو کچھ انسان کو چاہیے تھا ہر چیز عطا کر دی ہے، اور رب ذوالجلال نے اس واسطے ازلی فیصلے کے مطابق نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے. کام کو دیکھا کام ختم نبوت والا، نام کو دیکھا نام ختم نبوت والا. رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی ایک نبی کا نام بھی حمد سے مشتق نہیں کیا. کسی ایک نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا نام محمد، احمد، حامد، محمود نہیں رکھا. کیوں؟ آخر اس میں بھی تو حکمت. حمد ہوتی ہے اختتام پر، حمد ہوتی ہے انجام پر. مقرر تقریر کرتا ہے، ختم کرتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید میں ہے جنتیوں کی آخری گفتگو کیا ہوگی؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. حمد اختتام پر، حمد مہر پر کی طرح، حمد آخر میں. رب ذوالجلال نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا، صدیاں گزر گئیں مگر کسی کا نام احمد نہیں رکھا، کسی کا نام محمد نہیں رکھا، کسی کا نام محمود نہیں رکھا، ان میں سے کسی کا نام حامد نہیں رکھا. نام بچا کے رکھا. کیوں؟ ان کو دینا ہے جن پر آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دینا ہے. کیونکہ حمد اختتام پہ ہوتی ہے، حمد آخر میں ہوتی ہے، حمد اختتام پر ہے. اس واسطے
میرے نبی علیہ السلام کا نام اگر کوئی دیکھتا ہے تو نام ہی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اگر کوئی کام دیکھتا ہے تو کام بھی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آخری امت کو جو شرف ملا تو وہ بھی ایسا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ رب ذوالجلال نے ہر دور میں یہ دستور رکھا کہ نبی بھیجے ہیں، بعد میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو پھر نبی ہی بھیجے ہیں۔ کوئی امت اس درجے کی نہیں تھی جو اندھیروں کے مقابلے کرے، کوئی امت اس پاور والی نہیں تھی جو اپنے زور بازو سے کفر کے سینے چاک کرے، کوئی امت ایسی نہیں تھی۔ تاریخ میں دیکھ لو کون ہے جس نے 14 صدیوں کا فاصلہ اپنے دین کو یوں طے کرایا ہو جیسے اس امت نے کرایا۔ وہاں تو چند سالوں میں آیتیں بک جاتی تھیں، چند سالوں میں کام ختم ہو جاتا تھا، پھر نئے نبی آتے تھے تو کچھ لوگوں کا دین بچتا تھا، نئے نبی آتے تھے تو عقیدہ توحید محفوظ ہوتا تھا۔ مبارک ہو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے 14 صدیوں کا زمانہ گزر گیا، نہ کوئی نبی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تمہاری زرخیزی ہے کہ تم نے اپنے دین کو بے گھر نہیں ہونے دیا، آج تک گھر گھر میں قرآن موجود ہے۔ یہ کام ہے اس امت کا، لے کے چلی۔ اور روز ازل سے رب نے انتخاب کیا تھا کہ نبوت کا دروازہ بند اس وقت کرنا ہے کہ جب معاشرے میں لوگ ایسے ہوں ذہین بھی چوٹی کے ہوں اور امین بھی چوٹی کے ہوں، نہ انہیں کوئی دبا سکے نہ انہیں کوئی خرید سکے۔ جس سوسائٹی میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ موجود تھے، اس سوسائٹی میں رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیج کر نبوت کا دروازہ بند کیا، اس امت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ سمجھنے میں بھی حد تک جائیں گے، گہرائی تک جائیں گے، سمجھانے میں بھی جگر پگھلائیں گے، وقت کے فرعونوں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، نہ آیات بیچیں گے نہ کسی کے سامنے دبیں گے۔ چشمے فلک گواہ ہے کہ جس وقت ختم نبوت کا یہ جھنڈا لہرایا اور نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امانت دے کے صحابہ کو گئے ہیں۔ یہ جماعت صحابہ ہے کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ رب ذوالجلال نے جو ہم پہ اعتماد کیا ہے، ہم اعتماد پہ پورے اترنے والے ہیں۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اس واسطے اس امت میں یہ سلسلہ ہے مجددین کا کہ جب اندھیرے بڑھتے ہیں تو مجدد آ کے سینہ تان لیتے۔ اس بات النبوہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو این وقت آس دروم میں سابقہ درین اور وقت کہ پورا ظلمت انبیاء العظم مبعوث می گج و بنا شریعت جدید می کٹ۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ اکبر دین الہی بنا رہا تھا۔ ایسا وقت اگر پہلی امتوں میں آتا تھا تو اللہ کسی نئے نبی کو بھیجتا تھا، تب یہ بگاڑ ختم ہوتا تھا۔ اتنا ہندوستان میں اس وقت بگاڑ آ چکا تھا۔ ایسا زمانہ جب پہلی امتوں میں آتا تھا تو نیا نبی آ کے صحیح کرتا تھا، پھر فرما اس میں اب نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی امت سے بندہ اٹھے گا جو وہاں سے لیتا جائے گا یہاں بانٹتا جائے گا۔ مجدد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بارگاہ نبوت کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، ماحول کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتا ہے، ادھر سے لیتا جاتا ہے ادھر بانٹتا جاتا ہے۔ زمانے نے ثابت کیا، وہ خود حضرت مجدد الفسانی اس دور میں قرار پائے، اس صوفی نے مسلح پہ بیٹھ کر تخت شاہی کو لرزہ پر اندام کر دیا، اور ہندوستان کا مزاج بگاڑنے کے لیے جو سرکاری مشینری متحرک ہو چکی تھی، حضرت مجدد الفسانی نے نہ خود کش حملے کیے نہ دھماکے کیے۔ مجدد الفسانی نے جو نسبت تھی بارگاہ نبوت سے، اس کی بیش پر مسلح پہ بیٹھ کر
تخت شاہی کا مزاج بدل کے رکھ دیا ہے۔ اکبر کے بعد جہانگیر آیا، اگرچہ مجدد الفسانی کو دبانے کی کوشش کی، گوالجار کے قلعے میں بند کیا۔ اس امت کی زرخیزی بول رہی ہے وہ کام جو پہلے نبی آگے کرتے تھے، یہاں میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی کرتے جا رہے ہیں۔ دبایا گیا جس وقت حضرت مجدد الفسانی کے سر کو، ایک روایت میں ناک سے خون بہ نکلا جہانگیر کے دربار میں، پھر بھی سر جھکنے نہیں دیا۔ لوگوں کو انتظار تھا شیخ احمد کا سر جھکے تو ہم کہیں، آگے پیچھے تو تابڑ توڑ تقریریں کرتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے تو جھکا کے سر بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت مجدد کا سر اٹھا ہوا تھا اور یہ سانس بھی نعرے لگا رہی تھی، ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موزوں نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ اس امت کو شان ملی اس بیس پر کہ آخری امت، انہوں نے کام کیے نبیوں والے، یعنی نبیوں کی امامت، خلافت اور وراثت سے گریڈ کے مطابق فیض ملتا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مطلقاً نہیں ان جیسے، تبلیغ کے شعبے میں ان جیسے ہیں، اتنا کام یہ کرنے والے ہیں۔ اس واسطے یہ کہنا ایک طبقے کا کہ آخری ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، یہ محض حماقت ہے۔ جب آخری امت ہونے میں اتنی فضیلت ہے تو آخری نبی ہونے میں کتنی فضیلت ہوگی۔ ہر دور میں ختم نبوت کا جھنڈا اہل حق نے لہرایا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، یمامہ کی جنگ، اس کے شہیدوں کو دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت ہے اور مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں جنگ لڑی گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان چند ہزار ہیں، اس کی ہواری 40,000 ہے۔ 40,000۔ اب تمہارا یقین ہے کہ وہ جھوٹا تھا، مگر 40,000 بے وقوف اس کو بھی مل گئے تھے۔ ابھی جو بدیع الزمان صاحب جو جواب دے رہے تھے قادیانیوں کی شرارتوں کے لحاظ سے، اب وہ مسلمہ کذاب 40,000 بے وقوفوں کی جماعت اس کو بھی میسر ہے جو صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے یمامہ میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حق ادا کیا۔ 600 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ سادات صحابہ، کبار صحابہ، قراء صحابہ، مجتہد فقہا صحابہ۔ ختم نبوت کی حفاظت کس قدر ضروری ہے، احد کو دیکھو، بدر کو دیکھو، خندق کو دیکھو، حنین کو دیکھو، تمام غزوات رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھو، سب شہیدوں کو اکٹھا کیا جائے تو تعداد 600 نہیں بنتی۔ وہ مکہ کے مشرکوں کے خلاف ایکشن، وہ روم کے عیسائیوں کے خلاف حملہ، وہ مختلف اطراف اکناف میں صحابہ کی سرکار دو عالم وسلم کی عہد میں قربانیاں، وہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شہداء کی تعداد ایک طرف اور ختم نبوت کی پہلی جنگ کے شہیدوں کی تعداد ایک طرف۔ 600 صحابہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں اس عقیدے کے لیے۔ یہ عقیدہ معمولی عقیدہ نہیں، سلام ہے بر صغیر کے مسلمانوں، اگر ادھر 600 صحابہ نے جان دی ہے تو پاکستان کی ختم نبوت کی دونوں تحریکوں میں اس امت کے 10,000 بیٹوں نے اپنی جان پیش کی ہے۔ لیکن ان کا کردار، ایک صحابی کی شہادت ہم لاکھوں سے بڑی ہے۔ وہاں پر یمامہ کے میدان میں جس وقت مسلمہ کے فوجی بالآخر قلعے میں داخل ہو گئے اور ان کا خیال تھا کہ ہم اندر رہیں گے، یہ باہر بھوک سے چلے جائیں گے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار ان جذبوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برا بن مالک کہنے لگے مجھے چمڑے کی ڈھال میں بٹھاؤ اور پھر ڈھال کو نیزوں پہ اونچا کرو، جب نیزے اونچے ہوں گے تمہارے قد کے ساتھ نیزوں کی اونچائی جمع ہو جائے گی، تو اتنے میں قلعے کی دیوار تک پہنچ جاؤں۔ الکونی علیہم بالحدی کہتے، قلعے تک پہنچتے ہی تم نے پچھلی جانب سے ڈھال کو الٹا کر کے مجھے اندر گرا دینا ہے۔ اسلام میں خودکشی نہیں، خودکش بزدل ہوتا ہے، اسلام میں وفاشاری ہے، فداکاری ہے۔ قلعے کے اندر کتنے لوگ تھے؟
جن کے سامنے ایک مصطفی سینہ تان کے جا رہا ہے. البدایہ کی روایت کے مطابق اندر لاشیں جو گنی گئی تو 25,000 تھیں. مسیلمہ کذاب کے حواری 25,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک کود پڑے اور زور بازو سے تلواریں چلا کے مقابلہ کرنا چاہتا ہو، یہ ہوتا ہے وفا فدائی حملہ کا، یہ ہے وفا شعار. 25,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے اب مجھے تم گرا دو آگے، دروازہ کھولنا میرا کام. اب گرے وہ اتنی بڑی تعداد کی، ظاہر ہے کہ دیواروں تک وہ سارے بھرے ہوئے تھے اندر. گرتے ہی اٹھ گئے، سنبھل گئے، تلواریں مارتے مارتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے. ایک مصطفی شیر نے ان ہزاروں کے سینے چیرے، یعنی ان میں سے گزرتے ہوئے دروازہ کھولا اور صحابہ اندر داخل ہو گئے، اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہنے دیا. ختم نبوت کے غداروں کو، اس جھوٹے نبی سمیت سب کو واصل جہنم کر دیا. یہ پہلا فرنٹ تھا، پہلا محاذ تھا ختم نبوت کے لیے. اور صحابہ نے جو انداز اختیار کیا، حیران ہیں ہم، کیسا عشق. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالم مولا ابی حذیفہ، ان دونوں نے ایک علیحدہ طریقہ سوچ لیا، اور وہ بھی خودکشی نہیں، وہ بھی فداکاری ہے. اپنے لیے زمین میں گڑھے کھودے، اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا. کیوں کہ ہم ہیں تھوڑے، ان کی تعداد ہے زیادہ، اور زیادہ لوگ حملہ کریں تو ہو سکتا ہے تھوڑوں کے قدم اکھڑ جائیں. اور کہنے لگے راہ عشق میں اکھڑ گیا تو پھر تو اکھڑ گئے. جو کچھ ہو جائے مگر قدم نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اپنے آپ کو گاڑا، کھڑے ہو کے تیر مارتے رہے، اور بالآخر وہیں تیر کھا کے شہید ہو گئے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. اعلان کر رہے تھے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جہاں دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. اس مقام پر جام شہادت نوش کیا ہے. اور پھر یہ جذبہ طلحہ اسدی کے خلاف جو صحابہ لڑ رہے تھے ختم نبوت کی جنگ، اس کو یہ دیکھا گیا کہ جس وقت صحابہ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور اسدی کے جھوٹے فدائی اور جھوٹے سپاہی مارے جا رہے ہیں، اس نے پوچھا آخر کیا ہے تمہیں، تم زیادہ ہو وہ تھوڑے ہیں، تم مرتے جا رہے ہو وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. اس کے ایک سپاہی نے کہا بات اصل میں یہ ہے، ہمارا فارمولہ اور ہے، ان کا فارمولہ اور ہے. نتیجہ کیا؟ ان کی محبتوں کا محور اور ہے، ہماری محبتوں کا محور تم جیسا جھوٹا. کیوں؟ جس وقت ہم لڑتے ہیں ہم اور نظریہ لے کے لڑتے ہیں، وہ اور نظریہ لے کے لڑتے ہیں. وہ کیسے لڑتے ہیں اور ہم کیسے لڑتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم جس وقت لڑتے ہیں ہم کہتے ہیں میری باری بعد میں آئے، بھائی کی باری پہلے آئے. لیکن وہ جو مصطفی شیر ہے وہ کہتے ہیں بھائی کی باری بعد میں آئے، میری باری پہلے آئے. یہ فرق ہے جو شروع سے باطل پرستوں کو نہیں، حق پرستوں کو جو جذبہ ملتا ہے اللہ کا فضل ہے، وہی جذبہ آج ہم میں موجود ہے. ہماری تاریخ روشن ہے، ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہے. ہم نے ہر دور میں اجالے بانٹے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے فکری رہنماؤں نے، انہوں نے ہر دور میں ملت کی نگہبانی کی ہے. ہر دور کے اندر ان کا کردار روشن رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تک ہمیں جس طرف دیکھتے ہیں اس ملت کے اندر اہل سنت کا روشن کردار نظر آتا ہے. وہ جس وقت پارلیمنٹ میں اسی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی اور دوسری جماعتوں کے لوگ جب لبرل لوگوں نے دستخط کر دیے تھے، ان کے کچھ علماء نے بھی دستخط نہیں کیے تھے. کروڑوں رحمتیں برسیں امام شاہ احمد نورانی کی قبر پر کہ جنہوں نے بھٹو جیسے ایک لبرل دنیا دار آدمی سے وہ کام کروا دیا جو بڑے بڑے مفتیوں سے بھی نہ ہو سکا. ہم نے عربوں میں وقت گزارا. پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ فیصلہ جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، پوری دنیا میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ وقار ہے. عرب حیران ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ارکان کتنے فقیہ تھے اور کتنے شیخ الحدیث تھے اور کتنے مفسر تھے کہ جنہوں نے اتنا اہم کردار ادا کیا
ان کو خبر نہیں کہ وہاں تو ایسے بلوچ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا ہم نے اسلام سونگا ہے قبول نہیں کیا، مگر یہ بصیرت ہے امام شاہ احمد نورانی کی کہ جس نے ان دنیا داروں سے وہ کام کروایا جو فقہا سے کروایا جاتا ہے۔ بھٹو کہنے لگا یہ کسی کو کافر قرار دینا، نورانی یہ مسجدوں کے کام ہے، مدرسوں کے کام ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے قادیانیوں سے بھی ووٹ لینے ہوتے ہیں تو میں کیوں ان کے خلاف اتنی بڑی قرارداد منظور کرواؤں؟ تو مولانا شاہ نورانی نے 2 جملوں میں بھٹو کا دماغ سیدھا کر دیا۔ بھٹو تم ملک کے منتخب وزیر اعظم ہو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں بھی وزیر اعظم ہوں اور کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اسلام آباد میں، بتاؤ تم اس پر کیا رد عمل ظاہر کرو گے؟ چپ کر جاؤ گے یا بولو گے؟ بھٹو نے کہا میں بولوں گا۔ تو کہا کیا بولو گے؟ بھٹو نے کہا میں کہوں گا یہ جس نے میرے ہوتے ہوئے وزارت عظمیٰ کا دعویٰ کیا ہے یا یہ پاگل ہے یا غدار ہے۔ تو امام نورانی نے کہا یہ کہنے کے لیے مسجد کے مفتی کی ضرورت تمہیں نہیں پڑی اور خود تم کہہ رہے ہو، تو یاد رکھو بھٹو تمہاری کرسی فرش پہ ہے، میرے نبی کی کرسی عرش پہ ہے۔ اگر تمہاری چھوٹی سی کرسی کے مقابلے میں کوئی کرسی لے آئے تم بولنا لازمی سمجھتے ہو اور اسے پارلیمنٹ میں اٹھانا چاہتے ہو، تو پھر ہم بھی تجھ سے یہی کہلوانا چاہتے ہیں، کہہ دو جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا وہ پاگل ہے یا وہ غدار ہے۔ یہ وہ بصیرت تھی قائد اہل سنت کی جس نے بھٹو کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر دیا۔ اور پھر جس وقت پارلیمنٹ میں مناظرہ ہوا تو وہی قادیانی مرزا ناصر وہ کتاب اٹھا کے لے آیا، اور تو کوئی سہارے نہیں تھا، جو بڑوں نے بتایا ہوا تھا کہ ضرورت پڑے تو کتاب یہ پیش کر لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم ننوتوی کی کتاب تحذیر الناس اس نے کھول کے سامنے رکھی، اس نے کہا شاہ احمد نورانی ہم پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو، ہمارا دعویٰ بھی تو سنو نا، ہم کہتے کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا ہم اس کو مستقل نبی نہیں مانتے مرزا کو، ہم مستقل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اصلی وہ ہے، اور ہمارا جو مرزا نہیں ان کا ایک سایہ ہے نبی مگر ان کا سایہ ہے۔ اور یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو کہے کہ میں نبی ہوں اور میں ان کا سایہ ہوں، تو لکھا ہے کہ خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سرکار پھر بھی خاتم النبیین ہی رہیں گے، کیونکہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ کہتا ہے میں سایہ ہوں، تو یہ تو کتاب تمہاری میں لکھا ہوا ہے۔ امام نورانی نے کہا میرے سامنے کسی مسلمان کی کتاب پیش کرو، یہ جس کی تم پیش کر رہے ہو اس کا بھی وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے۔ اسمبلی کے فلور پر فکر رضا کی اذانیں دینے والا امام شاہ احمد نورانی، انہوں نے ناطقہ بند کر دیا قادیانیت کا، یہاں تک کہ مفتی محمود جیسے لوگ نورانی کے ہاتھ چومنے لگے کہ جو آج دلیل قادیانی لے آئے تھے ہمارے بس میں جواب نہیں تھا، ہم اپنے منہ سے اپنے باپ کو کافر کیسے کہتے؟ یہ ملت کی نگہبانی جو کی ہے تو نورانی تو نے کی ہے کہ جس بیس پر تم نے دلیل کا جواب دیا، جواب اس کے سوا نہیں تھا، ہمارے لیے مشکل بڑی تھی، تم نے ہماری مشکل بھی حل کر دی ہے۔ اس بنیاد پر ختم نبوت پہ پہرا کل بھی اہل سنت نے دیا ہے اور آج بھی اہل سنت دینے والے ہیں۔ ادارہ صراط مستقیم اپنے منشور کے مطابق ملک میں ہر جگہ ایسے پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے۔ ابھی پچھلا جو قریب دور گزرا ہے قادیانیت کے مسئلے پر، لاہور میں جس وقت ہلچل مچی، اللہ کے فضل سے اس وقت بھی پہل ہم نے کی اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ حوالہ جات پیش کیے جس کی تپش ان کو لندن میں محسوس ہوئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے جواب دیا پھر ہم نے اس پر اس کا محاسبہ کیا، اور اللہ کے فضل سے جو پریس کے اندر وہ فراڈ کر رہے تھے ہم نے اس کے پردے چاک کیے۔ بڑے بڑے احتیاط، تدبر اور مصالحت کا روپ اختیار کرنے والے لوگ مختلف مشورے دے رہے تھے، مگر رب کے فضل سے
ہم نے کسی معاملہ میں انہیں کوئی چھوٹ نہیں دی. کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے یا مسجد کا ممبر ہے، ہم نے اپنا موقف ایک طرح ہی پیش کیا ہے. اور آج یہی عہد ہے سارے باطل پرستوں کے مقابلے میں. یہ ادارہ صراط مستقیم کی اذان ہے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. ہم ختم نبوت کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا. ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر جدیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے. اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے. وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے. بیزار ہے ملت کے بیٹے بارود کی وحشی دھونی سے، ہم ستم کی کالی راتوں میں پھر امن کے دیپ جلائیں گے. ظلمت کے داغ مٹانے کو قرآن کی کرنیں کافی ہیں. ہم مغرب کے ہر کاروں کو نہ پوچھیں گے نہ بلائیں گے. یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے. رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے. میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے. مقروض ہے میری جان ابھی، ہم خود ہی قرض چکائیں گے. میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.